اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا لہ الفدا۔ معزز علماء کرام، محترم طلاب اعزام، بینک الحبیب اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے میرے رفقائے محترم، بالخصوص استاد محترم آغا سید جواد نقوی دامت برکاتہم کی خدمت میں سلام عقیدت پیش ہے۔ ویسے تو جید بزرگ علماء کی موجودگی میں میرا یہاں ہونا کافی جسارت ہے، لیکن چونکہ حکم ہے، اجازت ہے، دستور ہے، لہٰذا اسلامی بینکاری کے متعلق کچھ عرائض میں عرض کروں گا۔ اگر اسلامک بینکنگ کی ہم بات کریں تو شروع میں ہمیں تھوڑا سا بینکنگ کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو بینکنگ کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، تاریخ دیکھیں، تو یہ مغرب سے مسلمان ممالک میں آیا۔ تو جب مسلمان ممالک میں یہ بینکاری کا سسٹم آیا تو علماء میں اور مفکرین میں ایک بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ بینکاری، بینکنگ سسٹم یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ ایک طرف بینکنگ سسٹم کے کچھ فوائد تھے اور دوسری طرف بینکنگ میں ربا کی قباحت، جو کہ مجھ سے پہلے جو گزرے انہوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ چیزیں موجود تھی جس کی وجہ سے مفکرین اسلام میں اس پر بحث چھڑ گئی اور علماء میں اس کے حوالے سے دو طبقے بن گئے، تو جس کی طرف انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اگر میں بات کروں تو فوائد کی اور نقصانات کی، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ربا بذات خود ہے کیا۔ تو آپ کے کوئز کا حصہ ہے، ویسے میرے جو مخاطب ہیں وہ زیادہ تر طلاب ہیں، تو یہ بات خیر آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت کے ماخذ، جس کو ہم سورسز آف شریعہ کہتے ہیں، وہ 4 ہیں: قرآن، سنہ، اجماع اور عقل۔ برادران کے نزدیک، برادران اہل سنت کے نزدیک قیاس۔ تو اس میں قرآن اور سنہ یہ پرائمری سورسز ہیں اور اجماع اور عقل یا قیاس سیکنڈری سورسز ہیں۔ تو قرآن کی طرف ہم اگر رجوع کریں کہ قرآن میں ربا کے متعلق کیا ہے، تو اس میں ہمیں کافی آیات ملتی ہیں، لیکن میں صرف 2-3 آیتوں کا تذکرہ کروں گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور 161 ہے: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ یہ آیت ویسے تو یہودیوں کے متعلق ہے، لیکن چونکہ اس کا کوئی قرینہ ایسا نہیں ہے، علامہ طباطبائی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں چونکہ اس پہ کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ یہودیوں سے ہی مخصوص ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں ربا کے متعلق یہ عقلاء کے درمیان قابل قبول ہے، تو لہٰذا اس کا اطلاق امت مسلمہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ ہم نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے، یہودیوں کی حرکتوں کی وجہ سے کافی چیزیں ایسی تھیں جو ان کے لیے حلال تھی، ان کو ہم نے روکا، حرام قرار دیا، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ربا کھاتے تھے یا ربا لیتے تھے، جبکہ ان کو ربا سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کا جو مال ہے، لوگوں کا مال وہ ناحق کھاتے تھے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 ہے۔ اگر یہودیوں کی ہم بات کریں تو یہودیوں کے ہاں، ان کے ہاں بھی سود کی ممانعت ملتی ہے۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب میں سود کی ممانعت ہے، خاص طور پر یہودیوں کے ہاں۔ تو ان کے ہاں جو سفر تثنیہ، سفر خروج، اس طرح سے ان کی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ یا عہد عتیق کی کتابیں ہیں، ان میں بہت واضح طور پر سود کی حرمت کا ذکر ہے۔ البتہ یہودی چونکہ ہر چیز میں ان کی ہیلے کی ایک ہوتی تھی، روش ہوتی تھی، انہوں نے ہیلہ یہ کیا کہ تورات کی جن کتابوں میں سود کی حرمت کا ذکر ہے وہ اپنے بھائیوں سے منع کیا گیا، یعنی کہ آپ یہ جو سود کی حرمت کا اطلاق ہے یہ صرف یہودیوں کے لیے مخصوص ہے۔ ایک یہودی دوسرے یہودی سے ربا نہ لے، لیکن جو غیر یہودی ہیں ان سے ربا لے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی ایک تعویل کی اور اس کی بنیاد پر یہودی سود خوری کرتے رہے۔
اگر آپ ابتدائی طور پہ دیکھیں تو بینک کی جو بنیاد رکھنے والے تھے وہ زیادہ تر یہودی تھے. یہ گولڈ سمتھ تھے, سونار تھے, سونے کا کام کرتے تھے. تو یہاں سے بینک کاری کی ابتدا ہوئی, اور سوناروں کے پاس لوگ امانتاً پیسے رکھواتے, وہاں سے انہوں نے رسیدیں دینی شروع کر دی. اسی سے کرنسی نوٹوں کی ابتدا بھی ہوئی. آج ہمارے درمیان جو کرنسی نوٹ ہے اس کی جو بازگشت ہے وہ وہاں اس زمانے میں جاتی ہے جب سوناروں نے اس امانت کے عوض, یعنی ان کے پاس جب امانت کوئی رکھواتا تھا تو وہ کچھ اس کی رسید دیتے تھے, وہ رسید سرکولیٹ ہوتی تھی, تو وہاں سے کرنسی نوٹوں کی بھی ابتدا ہوئی, وہیں سے بینک کاری کا بھی آغاز ہوا. تو یہ مشہور تھے ربا خواری میں. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 130. بہت معروف آیت ہے اور کافی معرکۃ الآراء آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ, اے ایمان والو سود مت کھاؤ دگنا چگنا. واتقوا النار التی اعدت للکافرین. اس میں جو آخری جملہ ہے اعدت للکافرین, علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہ آیت سود خوری کے کفر کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور مخاطب بھی آپ کے اس آیت کی روح سے ایمان والے ہیں, اور ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین. تو یہ اس سے ربا کی حرمت کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے. اس آیت میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ اضعافا مضاعفہ, دگنا چگنا. اس آیت کو لے کر کچھ مسلمان مفکرین تھے, انہوں نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ فقط دور جاہلیت کے سود کی طرف اشارہ ہے. دور جاہلیت میں سود کی مختلف صورتیں رائج تھیں, لیکن ان علماء کے نزدیک یہ بیان کرتے تھے کہ ایک صورت یہ بھی تھی کہ اگر کسی کو قرضہ دیا اور وہ وقت پہ ادا نہ کر پایا, چاہے وہ قرضہ سودی ہو یا غیر سودی ہو, اس کو ایک مہلت دی کہ 1 سال کے اندر آپ یہ ادا کریں گے. اگر وہ ادا نہیں کر پاتا تو جو قرض دینے والا تھا وہ کہتا تؤتی او تربی, کہ یا تو مجھے واپس کرو یا اضافے کے ساتھ تمہیں میں مزید مہلت دیتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ کار تھا زمانے جاہلیت میں. اگر فرض کریں کہ آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا اور وہ وقت موعود آیا اور اس ٹائم پہ وہ ادا نہ کر پایا, تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ یا تو 1 لاکھ مجھے واپس کریں یا 2 لاکھ کر کے آپ مجھے واپس دیں گے. اور اگر اگلے سال بھی وہ ادا نہ کر پاتا تو یہ 2 لاکھ 4 لاکھ ہو جاتے, 8 لاکھ ہو جاتا. تو اس طرح سے یہ بہت ایکسیسو سود ایک بن جاتا تھا. تو ان علماء, خاص طور پر علامہ رشید رضا مصر کے ایک بہت بڑے عالم گزرے پچھلی صدی میں, تو انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا, کیونکہ جس طرح میں نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان ممالک میں بینکنگ کا سسٹم آیا تو علماء میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو رشید رضا صاحب نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا اور فرمایا کہ جو بینکوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے یہ سود نہیں ہے, مطلب ان کی تعبیر کے مطابق یہ سود نہیں ہے. سود وہ ہے جب مہلت کے عوض آپ کوئی اضافہ دیں. تو اس کی طرف انشاءاللہ میں بعد میں بھی اشارہ کروں گا. یہ آیت ہے بیسکلی. تو لیکن ہمارے جو علماء ہیں, مفسرین ہیں, خاص طور پر علامہ طباطبائی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو دگنا چگنا ہونا ہے یہ صفت غالبی ہے ہر قسم کے سود کی. مثلا فار ایگزامپل جو میں نے آپ کو مثال دی, 1 لاکھ روپے آپ کسی کو قرض دیتے ہیں, تو فرض کریں کہ آپ نے اس پر 20% آپ نے سود رکھا, 20%. تو سال کے بعد یہ 1,20,000 ہو جائے گا, پھر 1,40,000 ہو جائے گا, پھر 5 سال کے بعد یہ ڈیفینیٹلی ڈبل ہو جائے گا, دگنا ہو جائے گا. تو علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ آپ سود چاہے کثیر ہو یا قلیل ہو, اس کی ایک صفت غالبی ہے کہ وہ دگنا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک آیت تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130. اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 ہے. قاری باہنر صاحب نے جو تلاوت کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 کی تلاوت کی تھی انہوں نے, جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. کہ قیامت کے دن سود خور کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے محشور کرے گا کہ جیسے وہ حواس باختہ ہو چکے ہوں. ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ریزن خود بتائی, ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ جو ربا ہے
یہ بے ہے، یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ بظاہر دونوں میں مماثلت ہے، لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، بے کو حلال کیا ہے، اور ربا کو حرام کیا ہے۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس سے یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ حلال اور حرام میں کافی ریزمبلنس یا مماثلت ہوتی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے جو حرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ اسی مثال میں دیکھ لیں، 1,00,000 روپے آپ نے کسی کو دیے، 1,20,000 طلب کر رہے ہیں، تو یہ 20,000 کا جو منافع لے رہے ہیں یہ ربا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 1,00,000 کی چیز اگر 1,20,000 میں بیچی جائے تو یہ ربا نہیں ہے، یہ تجارت ہے، اور تجارت میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اور اس پر کچھ پروفٹ رکھ کر آپ آگے بیچتے ہیں، تو مماثلت ہے۔ 1,00,000 پر 1,20,000 دونوں طرف کمایا جا رہا ہے، لیکن ربا اگر قرض کی صورت میں ہے اور اس پر اضافہ لے رہے ہیں تو حرام ہے، اور اگر آپ تجارت کی صورت میں لے رہے ہیں تو وہ حلال ہے۔ اسی آیت پر آج پوری اسلامی بینکنگ کی عمارت کھڑی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ ہمارے یہاں جتنی بھی ٹرانزیکشن اسلامک بینکنگ میں ہوتی ہیں، وہاں پر سود کی قباحت کو مٹانے کے لیے ہم کوئی اور ٹرانزیکشن جو کہ شرعی طور پر حلال ٹرانزیکشن ہے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس پر آگے چل کر آیت آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو جتنا ربا تم پر بچ گیا ہے وہ چھوڑ دو۔ اس کی ایک شان نزول ہے، اور وہ جس وقت یہ نازل ہوئی تھی بعض مفسرین کے مطابق یہ آخر کی آیتیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد مزید ربا پر کوئی ابہام نہیں رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ہمیں شان نزول میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس، حضرت عباس اور دیگر کچھ اصحاب تھے، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت خالد بن ولید، یہ سود کی تجارت کیا کرتے تھے، نارملی سود پر قرضے دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کی طرف سے ان کے بہاف پر تمام سود کو معاف کروایا اور کہا کہ آج کے بعد سے ربا حرام ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے صرف پرنسپل لینا جائز ہے، رأس المال پرنسپل۔ اس سے وہ ان اشکالات کا بھی رفع ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے ہم نے ذکر کی تھی کہ بعض علماء کے نزدیک یہ ربا چونکہ اگر یہ زمانے جاہلیت کا ہے تبھی حرام ہے، سمپل انٹرسٹ حرام نہیں ہے، تو وہ بھی ایک اشکال یہاں پہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ واضح طور پہ کہا گیا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے صرف رأس المال لینا جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ بہت واضح آیتیں ہیں۔ یہ تو تھا ایک ربا کا ایک اجمالی جائزہ قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ بینکوں کے کیا فوائد ہیں۔ میں نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ جب مسلم ممالک میں بینکوں کی ابتدا ہوئی تو یہ بحث چھڑ گئی تھی، اور اس بحث چھڑنے کی وجہ یہ تھی کہ بینکوں کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو مفید بھی ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل بینکس آپ کو بہت ساری خدمات فراہم کرتے ہیں، بہت ساری سروسز دیتے ہیں۔ ان سروسز میں ایک سروس یہ ہے کہ آپ آرام سے پیمنٹس کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو اگر 1 کروڑ کی پیمنٹ کرنی پڑے، کوئی گھر خریدے اور 2 کروڑ کا گھر ہے یا 1 کروڑ کا گھر ہے، تو 1 کروڑ کو مطلب ارینج کرنا، اس کو مہیا کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آرام سے 1 کروڑ آج کل کی دنیا میں بھی دیکھیں، قدیم زمانے میں بھی آپ جائیں تو درہم و دینار کے سکے ارینج کرنا اور وہ تھیلیاں ہوتی تھیں، تو آج کل والیوم بڑھ چکا ہے۔ آپ کی ٹرانزیکشن اب ملکی سطح پہ ٹرانزیکشن، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں۔ اگر یہاں پر ہم یہ کہیں کہ کیش میں ہی ادا کرنا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر آپ کو 1 ٹرک سامان کا تو آپ بھجوا ہی رہے ہیں، 1 ٹرک پھر آپ کو پیمنٹ کے لیے بھی ارینج کرنا پڑے گا۔ آج بہت آسانی سے آپ پیمنٹس کرتے ہیں، ٹرانسفر کر دیتے ہیں، چیکس دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان چیک سے ایک اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سندیت ہوتی ہے آپ کی ٹرانزیکشن کی۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا پروف ہے آپ نے پیمنٹ کر دی، تو آپ چیک بتا سکتے ہیں، فلاں چیک نمبر میں نے لکھا تھا، فلاں کی اس میں اکاؤنٹ میں نے پیمنٹ کر دی تھی، آپ رسید دکھا سکتے ہیں۔
لیکن ادروائز آپ کے پاس سندیت اس طرح کی نہیں ہوتی. تو بینک اس طرح کی خدمات فراہم کرتا ہے. اس کے علاوہ بینکنگ کا ایک سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بعض افراد ایسے ہیں جن کے پاس سرپلس فنڈ ہے, جن کے پاس اضافی رقم موجود ہے, اور بعض ایسے ہیں جن کے پاس اضافی جو سرمایہ موجود یا کم ہے. وہ کام کرنا جانتے ہیں لیکن ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے. دوسری طرف وہ طبقہ ہے جن کے پاس سرمایہ ہے لیکن وہ کام کرنا نہیں جانتے, یہ کچھ وجہ سے وہ کام کرنا نہیں چاہتے. مثلاً کسی نے کوئی پلاٹ بیچا, اس کے پاس کچھ رقم آئی, تو ایک شارٹ پیریڈ کے لیے وہ رقم آئی. اب وہ شارٹ پیریڈ کے لیے کہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے. شارٹ پیریڈ کے لیے تو کوئی بزنس نہیں ہوتا نا, بزنس ہمیشہ لانگ ٹرم ہوتا ہے. تو شارٹ ٹرم کے لیے بینکس اس کو یہ خدمات فراہم کرتے ہیں کہ آپ بینک میں رکھیں, آپ کو اس پہ منافع دیا جائے گا. اس کے علاوہ بعض ہوتے ہیں جن کے پاس وہ شائستگی لیاقت بزنس کرنے کی نہیں ہوتی. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس شائستگی تو موجود ہوتی ہے لیکن وقت نہیں ہوتا. جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں, ممکن نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی بزنس بھی کر سکیں. اور بہت سارے ایسے ہیں جو خواتین ہیں جو بیوہ ہو چکی ہیں, یا جو افراد ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کے پاس فنڈ پڑا ہے لیکن بزنس نہیں کر سکتے. تو بینکس کیا کرتے ہیں, سوسائٹی میں چینلائز کرتے ہیں اس فنڈ کو. یہ جو ایکسٹرا فنڈ ہے, اگر ہم فرض کریں کہ ہمارے رائٹ سائڈ پر جو افراد ہیں ان کے پاس ایکسس سرمایہ ہے, اور یہاں پر ایکسٹریم لیفٹ پہ بائیں طرف وہ افراد ہیں جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے یا کم ہے. اب یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. بینک آتا ہے یہاں پر بطور فائنینشیل انٹرمیڈیری, ایک دونوں کے درمیان پل کا کام کرتا ہے. اس فنڈ کو لے کر ان کے حوالے کرتا ہے. وہاں سے جو منافع آتا ہے اس منافع میں سے ایک حصہ خود رکھتا ہے, اور یہاں پر دوسرے طبقے کو اس منافع میں سے ایک حصہ دے دیتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بینک کا جو طریقہ کار ہے یہ بہت ہی مفید, سوسائٹی کے لیے اہم فعالیت ہے جو کہ بینکس انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بینک کے اور بھی فوائد ہیں, چونکہ وہ اکنامکس کا موضوع ہے جس میں سپلائی آف منی اور ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کی طرف میں نہیں جا رہا. لیکن جو اہم بینک کے فوائد ہیں وہ یہ ہے. اب جب مفکرین اسلام نے یہ دیکھا کہ بینک کے فوائد ہیں اور دوسری طرف بینک کے کچھ نقصانات, یا جس کو کہہ لیں کہ اس میں حرمت, ربا کی بہت بڑی حرمت پائی جاتی ہے, تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آیا کیا کیا جائے. تو یہاں پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ دو قسم کے علماء آئے. ایک وہ علماء جنہوں نے بینکنگ کے جو انٹرسٹ ہے اسی کو ہی انہوں نے صحیح قرار دیا, اور ان کے پاس اپنے دلائل تھے. اور ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے حرام کی ہوئی چیز کو وہ حلال کر رہے ہیں. مطلب اگر آپ ان کی بات کو دیکھیں تو اس میں ایک اہم نقطہ ہے. آپ عزیزان بخوبی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دو حصوں میں تقسیم ہے, عبادات اور معاملات. عبادات میں جو احکامات ہیں وہ زیادہ تر تأسیسی ہیں, توقیفی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے خود اصول بتایا کہ اس طرح سے نماز پڑھی جائے, اس طرح سے روزہ رکھا جائے. ٹھیک ہے, یہ توقیفی ہیں, یہ انسانوں کی طرف سے اس میں کوئی عمل دخل نہیں. جبکہ دو معاملات ہیں وہ غیر توقیفی ہیں, یا جن کے لیے اصطلاح امضائی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں کون کون سے معاملات رائج ہیں, اور آپ شریعت کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں کون کون سے صحیح ہیں اور کون کون سی ٹھیک نہیں ہیں. تو علماء عموماً یا تو یہاں پر تائید کرتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے وہ ٹھیک ہے, یا پھر ان میں اصلاح کرتے ہیں, یا پھر رد کرتے ہیں. یہ تین چیزیں رائج ہیں. تو اسی طرح سے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک انقلاب سے پہلے, انقلاب ایران سے پہلے عموماً فتویٰ یہ دیا جاتا تھا کہ جو خاویار مچھلی ہے, خاویار ایک ایران میں ایک مچھلی ہے جو کیسپین سی میں پایا جاتا ہے, اس کے انڈے کافی مشہور, مطلب رغبت سے لوگ کھاتے ہیں اور کافی مہنگے ہوتے ہیں. تو خاویار کے بارے میں ابتدا میں یہ فتویٰ تھا کہ چونکہ اس مچھلی کے چھلکے نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ مچھلی جائز نہیں ہے. تو یہ کرتے تھے کہ انڈے نکالتے تھے اور مچھلی کو پھینک دیتے تھے, اور انڈے بھی وہاں پر ایران میں کنزیوم نہیں ہوتا تھا بلکہ مغربی ممالک میں بھیجا جاتا تھا. پھر انقلاب کے بعد ایک متخصص جو کہ ان مچھلیوں کا ایک خاص متخصص تھا, اس نے امام خمینی کو ایک خط لکھا اور اس میں یہ عرض کیا کہ یہ کس لحاظ سے حرام ہے. اس میں تو وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کہ جو حلال ہونے کی ہیں. تو پھر اس نے تفصیلات بتائیں. تفصیلات یہ بتائیں کہ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے چھلکے ہوتے ہیں. یہ تو خیر آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ امامیہ کے نزدیک چھلکے ہونا, فلس کا ہونا ضروری ہے. تو اس پر جو چھلکے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں, نظر نہیں آتے, عام نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے.
آپ کو مطلب متخصص بتا سکتا ہے کہ اس کے جسم پہ چھلکے ہیں یا نہیں. تو امام نے جواب دیا اگر اس کے جسم پہ چھلکے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو حلال ہے. پھر یہ کہا گیا کہ اس کے چھلکے بعض اس کی اقسام ہے جن کی مطلب چھلکے ہیں لیکن صرف 2 ہیں, ایک لیفٹ کان کے نیچے ایک رائٹ کان کے نیچے, تو ہیں بہرحال ہے. تو امام نے جواب دیا کہ چھلکے چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ حلال گوشت ہے. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے موضوع شناسی کی. حکم شناسی مجتہد کا کام ہے اور موضوع شناسی مکلف کا کام ہے یا اس فیلڈ کے متخصص اس کو بتائیں گے کہ کیا چیز ہے, اس پہ فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو ربا کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ اگین یہ موضوع شناسی کا مسئلہ بنتا ہے. آیا جو موجودہ بینکس ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ اس ربا کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو یہ ایک سوال ہے جس پر علماء نے کافی تفصیل سے لکھا. تو میں نے ایک نظریے کی طرف اشارہ کیا جس میں علامہ رشید رضا کا نظریہ تھا, جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ مہلت دیتے ہیں تو صرف مہلت کے عوض یہ ربا ہوگا. ایک دوسرا نظریہ بھی مسلمانوں میں پیش ہوا اور بعض ایران کے بعض مفکرین نے بھی اس نظریے کو اڈاپٹ کیا. وہ نظریہ یہ تھا کہ انٹرسٹ کم ہو تو یہ ربا کے زمرے میں فال نہیں کرتا اور اگر زیادہ ہو تو وہ ربا کے زمرے میں فال کرے گا. اچھا, انہوں نے تھوڑی سی نا مطلب جو اس پہ فرق کیا وہ یہ کیا کہ جو لونز جو کہ جس کو کہتے ہیں کنزیومر لونز, اس پر اگر آپ لیتے ہیں تو وہ حرام ہے, لیکن اگر آپ پروڈکٹیو لونز جو کہ بزنسز کے لیے لیتے ہیں تو وہ حلال ہے. اس کی جو بازگشت ہے آپ تھوڑا سا تاریخ میں دیکھیں تو مسیحیوں نے بھی اس طرح کی کچھ تعویلات پیش کی تھی, خاص طور پر رنائساں کے دور میں جو ان کے نشأت ثانیہ کا ایک سسٹم سلسلہ شروع ہوا تھا. اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں جو بائبل میں سود کی حرمت ملتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی ضروریات سے یا جس نے لون لیا ہے اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. تو اس سے استدلال کرتے ہوئے مسیحی مفکرین نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی ضرورت کے لیے لیتا ہے, جس کو ہم اپنی بینکنگ کے ٹرم میں کنزیومر لونز کہتے ہیں, جو لوگ اپنے گھر کے لیے, گاڑیوں کے لیے یا بیٹیوں کی شادی کے لیے, جہیز کے لیے, اس طرح کی سروسز لیے, تعلیم کے لیے سروسز لیتے ہیں, تو یہ اس میں فال کرے گا. لیکن اگر کوئی اپنے بزنس کے لیے لے رہا ہے تو یہ اس میں فال نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کنزیومر لونز ہیں اس میں بھی کم یا زیادہ کی انہوں نے تفریق کی کہ اگر آپ کم لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, زیادہ لیتے ہیں تو وہ حرام ہے. تو انہوں نے ایک طرح سے ربا کو ریسٹرکٹ کر دیا کنزیومر سے, اور کنزیومر میں بھی انہوں نے ریسٹرکٹ کر دیا کم اور زیادہ سے. تو یہی رائے ہمارے یہاں مسلمان مفکرین نے بھی, بعض مفکرین نے بھی لی, اور جو خلافت عثمانیہ تھی وہاں یہ باقاعدہ قانون تھا, کوئی انہوں نے حد بندی کی تھی کہ آپ 5% یا 7% تک انٹرسٹ لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد بھی جو مسلمان ممالک جہاں پر خلافت عثمانیہ رہی ہے وہاں پر ابھی بھی یہ قانون موجود ہے. اور ایون ایران میں انقلاب ایران سے پہلے بھی یہ رول رائج تھا 1% ماہانہ, جس کو آپ یوں کہیں کہ سالانہ 12% تک ایران کے قانون میں انقلاب سے پہلے گنجائش موجود تھی. تو یہ ایک دوسری فکر تھی جو چلی مسلم کنٹریز میں. اور زمانہ حال میں اگر آپ جانتے ہو آیت اللہ یوسف ثانی گزرے ایران کے, آیت اللہ ہادی معرفت, ان کے ویوز اس طرح کے تھے. تو یہ ایک اپروچ ہو گئی مسلمان علماء کی ربا کو لے کے. ایک دوسری اپروچ جو کہ جس کے بنیان گزار شہید باقر الصدر تھے, ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ علماء ان کا موقف یہ تھا کہ ربا کی حرمت بہرحال بینکنگ میں موجود ہے, کم ہو زیادہ ہو یہ ایک الگ گفتگو ہے. بہرحال جو اضافہ ہے یہ ہماری فقہ کے روح سے, امامیہ فقہ کے روح سے جو معروف نظریہ ہے وہ یہی ہے, مشہور نظریہ یہی ہے کہ آپ ربا وہی ہے جو قرض کی صورت میں آپ لیتے ہیں. تو ان مفکرین نے کہا کہ یہ قباحت تو بہرحال بینکنگ میں موجود ہے, تو کیوں نہ ہم بینکنگ سسٹم کو اس کی اصلاح کریں اور اس کو شرعی عقود کے قالب میں ڈھال لیں. شہید صدر نے 1960s میں کتاب لکھی البانک لا ربوی فی الاسلام, انٹرسٹ فری بینکنگ ان اسلام, جو کہ اسلامک بینکنگ کا پہلا ماڈل تھا جو دنیا میں پیش کیا گیا. اس سے پہلے سود کی حرمت پر کتابیں ملتی ہیں, آپ کی علماء نے لکھی کتابیں, بر صغیر میں بھی لکھی, عرب علماء نے بھی لکھا,
لیکن اس جو پریکٹیکل ماڈل ہے وہ سب سے پہلے شہید صدر نے اس کو پیش کیا تھا. اس کتاب میں انہوں نے بینکنگ کا وہ کنسیپٹ پیش کیا جس میں ایسٹ لائبلٹی دونوں سائڈ پر مضاربت کا تصور تھا. دونوں سائڈ پر مضاربت، اس کی میں توضیح کروں گا انشاءاللہ آگے چل کر، مضاربت کیا ہوتی ہے اور ایسٹ لائبلٹی سائڈ کیا ہوتی ہے. تو یہ پہلا ماڈل تھا جو کہ شہید صدر نے پیش کیا اور مسلمان مفکرین نے اس نہج پر سوچنا شروع کر دیا. 1975 میں 1975 میں پہلا باقاعدہ اسلامک بینک، دبئی اسلامک بینک دبئی میں قائم ہوا. 79 میں انقلاب ایران کے بعد اس میں بہت واضح طور پر امام خمینی نے فتویٰ دیا کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ حرام ہے، اور باقاعدہ سفارشات اس کی مرتب کی گئیں، علماء متخصصین کو بٹھایا گیا. تو کم و بیش 4-5 سال لگے. 1983 میں ایران میں اسلامک بینکنگ آرڈیننس نافذ ہوا اور اس کے بعد سے ایران میں اس کو شرعی عقود کے قالب میں ڈھال لیا. تو یہ ایک جرنی تھی جو شہید صدر سے شروع ہوئی اور ایران تک پہنچی. اس کے بعد پھر پاکستان میں بھی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش ہوئی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنز اس میں فیلیئرز آئے، کافی چیزیں آئیں. پھر پاکستان میں بینکنگ کے حوالے سے ہمارے یہاں کورٹس میں ڈیسیجنز چلتے رہے. ہم اس بات پر متفق نہیں ہو سکے یہ جو بینکنگ کا انٹرسٹ ہے یہ کیا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو 1989 میں یہ پیش ہوا فیڈرل شریعت کورٹ میں، پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوا. 1999 میں سپریم کورٹ کا جو شریعت بینچ تھی اس نے اس کے حوالے سے مشہور زمانہ ریمارکس دی. آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کافی تفصیلی یہ کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے. اس میں ان ابحاث پر بات ہوئی کہ آیا ربا جس پہ ہم نے بات کی کم لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، آیا مہلت کی عوض زیادہ دینا ربا ہے. تو اس حوالے سے باقاعدہ کیٹاگوریکلی ایک ڈیسیجن لیا گیا اور ڈیسیجن یہ تھا کہ بینکنگ انٹرسٹ جو کہ ہمارے ہاں اس وقت رائج ہے یہ ربا ہے اور حرام ہے. اس کے بعد سے پاکستان میں ربا کیا ہے اس پر بحث کی گنجائش تقریباً لیگلی ختم ہو چکی ہے، اور اب تو بہت کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ 2027 تک آپ کو کنورٹ کرنا ہے کنونشنل سے اسلامک میں. تو یہ ایک ہمارا سفر تھا اس کے حوالے سے، ربا کے حوالے سے. اس کے بعد پھر ہم بات کریں جو ہم نے بات کی کہ کچھ معاملات میں یہ دیکھتے ہیں کہ مسالے ہیں، مفاسد موجود ہیں یا نہیں، اس حساب سے ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو یہاں پر 2 مثال میں عرض کروں گا کہ ایک بیمہ بھی اسی یعنی جس کو آپ انشورنس کہتے ہیں، بینکنگ کے ساتھ انشورنس بھی ویسٹ سے آیا، مغرب سے آیا، اور ساتھ میں گیمبلنگ جس کو قمار کہتے ہیں یہ بھی ویسٹ سے مسلم کنٹریز میں آیا. لیکن جب مسلمان علماء نے دیکھا تو بیمہ کے بارے میں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بیمہ میں عقلی طور پر کوئی پرابلم موجود، نہ عقلی طور پر نہ شرعی طور پر کوئی پرابلم موجود ہے. تو انہوں نے بیمہ کو انڈورس کیا کہ بیمہ جو ہے وہ جائز ہے. امامیہ کے نزدیک بیمہ جائز ہے، اور بر صغیر میں ہمارے بہت سارے اسکالرز ہیں جو کہ انشورنس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے. جبکہ دوسری طرف قمار، گیمبلنگ، آپ جانتے ہیں کہ ویسٹ میں کیسینوز موجود ہیں، بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں. پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایپس آ جاتی ہیں جو سٹے بازی کی ایپس ہوتی ہیں. لیکن بہرحال مسلمان علماء نے جب قمار کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ قمار کی تو کوئی گنجائش نہیں بنتی، نہ اس میں عقلی طور پر کوئی فائدہ ہے، نہ شرعی طور پر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اجازت دے سکیں. لیکن بینکنگ کی اجازت بہرحال دی گئی. اس کے بعد پھر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ربا کی تعریف پر، اس کی اقسام پر، اس کے احکام پر. تو دیکھیں ربا پر اب تک ہم نے جتنی بات کی آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ربا ایک خاص فقہی حکم ہے، خاص فقہی حکم ہے جو اس کے اپنی کچھ شرائط ہیں. آپ ہر اضافے کو ربا نہیں کہہ سکتے، آپ ہر قسم کے منافع کو ربا نہیں کہہ سکتے. فقہی لحاظ سے ربا اس میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز، جو ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہو رہا ہے، فیما بین جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے وہ قرض کا کانٹریکٹ ہو، قرض کے علاوہ ربا نہیں ہے. مثلا بے میں ربا نہیں ہے، بے میں آپ اضافہ لے سکتے ہیں، منافع آپ کے جائز ہے، وہ اسی آیت کی روح سے احل اللہ البیع وحرم الربا. پہلی شرط ہو گئی کہ وہ قرض ہو. دوسری شرط اضافہ، آپ قرض کے کانٹریکٹ میں کسی اضافے کی بات کریں تو یہ قرض ہوگا. تیسری چیز، وہ جو اضافہ ہے وہ مشروط ہو، پہلے سے طے ہو. اگر وہ پہلے سے طے نہیں ہے تو وہ ربا نہیں ہے. وہ ایک طرح سے اگر اس نے والنٹیریلی اپنی مرضی سے آپ کو اضافہ دیا تو یہ تو بلکہ ثواب کا کام ہے،
حسن القضا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہی ہے کہ آپ جب بھی قرض لیتے تھے تو اس کو زیادہ کر کے اضافے کے ساتھ یا بہتر کر کے لوٹاتے تھے. تو یہ ربا کی 3 شرائط ہوں گی تو وہ ربا قرار پائے گا، ادروائز وہ ربا نہیں ہے. اور ربا کی جس قسم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ربا القرض، قرضی ربا، ربا القرض کی بات کریں. بینکنگ میں جب بھی ربا کی بات آئے گی تو اس سے مراد ربا القرض ہوگا. اس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں، اس کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں. اور برادران اہل سنت کے نزدیک ایک اور اصطلاح رائج ہے ربا القرآن کے نام سے. تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جب بھی ربا القرآن کا ذکر ہے. بیسیکلی برادران کا یہ ماننا ہے کہ جو قرآن میں جس ربا کی بات کی گئی ہے وہ ربا القرض ہے. ربا کی جو دوسری قسم ہے جس کو ربا البیع یا ربا المعاملہ کہتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہے. جبکہ ہمارے مفسرین کے نزدیک جو ربا کی آیت ہے وہ مطلق ہے، اس میں ربا کی تمام اقسام شامل ہیں. تو یہ برادران کے نزدیک ربا القرآن اور ربا الحدیث 2 اصطلاحات رائج ہیں. وہ ربا القرآن کو ربا القرض کہتے ہیں، ربا القرض کو ربا القرآن کہتے ہیں، اور دوسری طرف ربا البیع یا ربا المعاملہ یا ربا الفضل کو ربا الحدیث کہتے ہیں. یہ ان کے یہاں یہ اصطلاح رائج ہے، اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوئے گا. تو اضافے کی بات ہو رہی، ہم نے عرض کیا کہ قرض میں کسی بھی قسم کا اضافہ ہو، چاہے وہ اضافہ عینی ہو 1 لاکھ دے کر 1,20,000 لیں، چاہے وہ اضافہ عملی ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اضافہ آپ پیسوں کی صورت میں نہیں لیتے، عمل کی صورت میں لیتے. مثلا قرض دینے والے یہ کہے کہ میں آپ کو 1,00,000 روپے دیتا ہوں، میں اضافہ تو نہیں لوں گا، البتہ تم میرے لیے میرا جو گھر ہے اس پر مثلا فری کا کوئی کام کر دو، یا مجھے آفس فری میں چھوڑ دیا کرو. تو یہ اضافہ پیسوں کی صورت میں نہیں ہے بلکہ عمل کی صورت میں ہے. یہ بھی ربا کی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے اضافہ منفعت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے قرض دیا اور قرض کے عوض آپ نے کہا کہ تم اپنا گھر مجھے فری میں رہنے کے لیے دے دو، یا گھر کا ایک پورشن مجھے دے دو، یا گاڑی وہ مجھے استعمال کرنے کے لیے دے دو. تو یہ جا رہا ہے، یہ اضافہ منفعت ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ اضافہ صفتی بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے 1,00,000 قرضہ دیا اور یہ شرط رکھی کہ جب لوٹائے جائیں تو کڑک نوٹوں کی صورت میں لوٹائے جائیں، بالکل نئے برانڈ نیو نوٹوں کی صورت میں. تو یہ بھی ربا ہے اور جائز نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں تھوڑا ربا کی. ہم نے بات کی، تعریف کی، اس کے اقسام پر بات کی، احکامات پر بات کی ہم نے. معاملات میں صرف ربا حرام نہیں ہے، اور بھی کچھ معاملات ہیں جو کہ حرام ہیں. جیسے مثلا غرر. غرر سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اگر معاملہ کر رہے ہیں اس میں ابہام ایسا چھوڑیں کہ جس کی وجہ سے نزاع ہو سکتا ہو، بعد میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہو. غرر مثلا ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جیسے آپ نے کوئی چیز بیچی اور قیمت آپ نے اس میں فکس نہیں کی. آپ نے کہا کہ 6 ماہ بعد ادا کرو تو یہ قیمت ہے، ماہ کے بعد 1 ماہ کے بعد ادا کرو تو یہ قیمت ہے، 3 ماہ کے بعد، اور اس کو کھلا چھوڑ دیا. آپ نے اس میں کوئی فیصلہ نہیں کیا اور کھلا چھوڑ دیا. یہ ربا، یہ غرر ہے، کیونکہ اس میں قیمت جو پرائس ہے وہ اس کی قیمت طے نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. غرر قیمت میں بھی ہو سکتا ہے، غرر مبی میں بھی ہو سکتا ہے، سبجیکٹ میٹر میں بھی ہو سکتا ہے. آپ کوئی چیز بیچیں، اس چیز کو آپ نے متعین ہی نہیں کیا، تو یہ بھی غرر ہو سکتا ہے. اور اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونہا النبی عن البیع الغرر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع کیا. اس میں ایک نقطہ یہ ہے جو کہ کوئز کے حوالے سے بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ غرر ہر جگہ پر حرام نہیں ہے. غرر اگر مفضی الی النزاع ہو تو حرام ہے، ادروائز حرام نہیں ہے. یا مثلا غرر کی اگر آپ بات کریں تو کچھ خاص عقود میں غرر حرام ہے. عقود معاوضہ یعنی کہ جو آپ بائنگ سیلنگ کا ایگریمنٹ کرتے ہیں اس میں غرر حرام ہوگا. لیکن عقود تبرعات جو کہ آپ مثلا کسی کو گفٹ کرتے ہیں، کوئی ہدیہ دیتے ہیں، تو اس میں اگر ربا ہو تو اس میں غرر ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ غرر کا یہ اہم نقطہ ہے جو آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کچھ پریکٹیکل اسلامک بینکنگ پر، اور اس حوالے سے میں یہ جو کوئز ہے اسی کو میں سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ کو بتا سکوں. ہم نے بات کی تھی کہ جو بینکس ہیں اس میں قباحت ربا کی ہے.
تو جب ربا کی قباحت ہے تو اس کو حلال کرنے کے لیے آپ کو شرعی عقود کا سہارا لینا پڑے گا، یعنی جو بینکنگ کی ٹرانزیکشنز ہیں ان کو شرعی قالب میں آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ اب اس میں ڈھالنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے عقود ہیں جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس میں سے سب سے اہم کانٹریکٹ ہے مضاربت کا کانٹریکٹ، مضاربہ۔ مضاربہ وہ کانٹریکٹ ہے جو کہ سمجھ لیں کہ ربا کا بہترین آلٹرنیٹ ہے، اس کا ایک بہترین متبادل ہے۔ مضاربت میں ایک پارٹی اپنا سرمایہ دیتی ہے جس کو رب المال کہتے ہیں، اور دوسری پارٹی اس پر عمل کرتی ہے۔ عمل سے مطلب اس سے کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرتی ہے، کوئی عمل کرے گی، اس پارٹی کو کہتے ہیں مضارب یا عامل۔ عامل کا لفظ بھی مستعمل ہے اور مضارب کا لفظ بھی مستعمل۔ تو سرمایہ ایک پارٹی کی طرف سے ہوتا ہے، دوسری پارٹی کی طرف سے محنت ہوتی ہے۔ تو اور جو منافع ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ منافع کی شرح پہلے سے طے ہوگی، مثلا کہا جائے گا 50% میرا 50% آپ کا، تو اس طرح سے ایک شرح کا تعین کیا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک فقہی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ یہ شرح کی صورت میں ہوگا۔ اگر آپ اس میں رقم کو فکس کریں، مثلا آپ یہ کہیں کہ میں یہ دیتا ہوں تمہیں اس کے لیے مضاربت کے لیے اور مجھے ہر ماہ 1,00,000 روپے چاہیے ہوں گے، تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ میں تمہیں 1 کروڑ دیتا ہوں تو 1 کروڑ کا 10% منافع میرا ہوگا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جو شرح ہونی چاہیے، جو پروفٹ کا ریشو ہونا چاہیے، وہ پروفٹ پر ہو، وہ پروفٹ پر انحصار کرے، یعنی منافع جو بھی ہوگا اس میں اتنا % میرا، اتنا % آپ کا۔ کیپٹل کا کوئی پرسنٹیج بتائیں گے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ بیسیکلی مضاربت ہے۔ اس میں ایک تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہمارے امامیہ مکتب میں وہ یہ ہے کہ جو مشہور نظریہ ہے وہ یہ کہ مضاربت فقط تجارت کے لیے، ایک اہم اس میں نقطہ ہے، جبکہ برادران اہل سنت کے نزدیک مضاربت کسی بھی چیز کے لیے، کوئی بھی بزنس ہو اس کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ہمارے علماء نے جو صاحب جواہر ہیں انہوں نے اس پر بڑا کیٹیگوریکلی اجماع کا بھی دعویٰ کیا، لیکن ہمیں بعض بہرحال دوسری آراء بھی ملتی ہیں کہ جن میں یہ ذکر ہے کہ یہ جو ہے تجارت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ بات کریں تو صاحب عروۃ الوثقیٰ جو کتاب لکھی گئی محقق یزدی، تو ان کی جو کتاب ہے العروۃ الوثقیٰ، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ بعید نہیں ہے کہ تجارت کے علاوہ بھی جائز ہو۔ تو عروہ کی کئی شروحات ہیں جن میں سے فقط امام خمینی اور آیت اللہ بروجردی اور آیت اللہ گلپائیگانی نے جب اس کی شرح لکھی تو انہوں نے صاحب عروہ سے اختلاف کیا، لیکن جو باقی حاشیہ لکھنے والے ہیں انہوں نے صاحب عروہ سے اتفاق کیا۔ اور معاصرین میں آیت اللہ مکارم شیرازی اور شہید باقر الصدر کا بھی اہم نظریہ یہ تھا کہ مضاربت تجارت کے علاوہ بھی جائز ہے۔ تو انہوں نے جو بینکنگ کا ماڈل پیش کیا تھا، اسلامک بینکنگ کا، البانک العربوی فی الاسلام میں، اس میں یہی انہوں نے پیش کیا تھا کہ ڈپازٹ لیں مضاربت کی بنیاد پر اور آگے فائنانس کریں وہ بھی مضاربت کی بنیاد پر۔ چونکہ ان کے نزدیک ہر قسم کے جو اقتصادی فعالیت ہے اس میں مضاربت جائز ہے، لہٰذا انہوں نے یہ ماڈل پیش کیا تھا۔ ایک دوسرا نقطہ ہے وہ یہ کہ مشہور ہے کہ، اور اس میں برادران اہل سنت اور مکتب تشیع دونوں کے نزدیک جو مضاربت ہے وہ عقد جائز ہے۔ اگر آپ جانتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ ایک عقد جائز ہوتا ہے، ایک عقد لازم ہوتا ہے۔ جائز وہ ہے کہ آپ جس کو کبھی بھی کینسل کر سکتے ہیں کسی بھی موقع پر، اور عقد لازم یہ ہے کہ وہ آپ پر بائنڈنگ ہے جب تک دوسرا بندہ جو دوسری طرف کا جو جس کے ساتھ آپ نے کانٹریکٹ کیا وہ اس کے لیے راضی نہ ہو جائے، تب تک وہ بائنڈنگ رہتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ عقد جائز قرار دیتے ہیں علماء کی ایک بڑی تعداد۔ لیکن اس میں جو پرابلم آتی ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو مضاربہ وغیرہ کیا جاتا ہے، اگر یہ ہو جائے کہ کوئی بھی اٹھ کے کہے کہ میں یہ واپس کرتا ہوں، مثلا رب المال کہے کہ مجھے میرا پیسہ دے دو میں جا رہا ہوں، تو بیچارے مضارب نے یہ پیسہ کہیں لگایا ہے اور اس کا بھی اس میں ایک انٹرسٹ موجود ہے، ٹھیک ہے، ایک دم سے وڈرال کی صورت میں اس کو بھی نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر بعض مراجع کہتے ہیں کہ جہاں پر مضاربت مدت دار ہو، جس میں کوئی مدت کے لیے کوئی مضاربت کی جائے، 1 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، تو یہ عقد لازم بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرا نقطہ تھا مضاربت کے حوالے سے۔
غیر تجارتی آغا صاحب کے حکم ہے کہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں تو غیر تجارتی مضاربت یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے کھیتی باڑی کے لیے، یا فرض کریں کہ پیسے دے دیے اس کی فرض کریں پکوان کی دکان ہے. اب وہ جو پکوان کا کام ہے بیسیکلی وہ تجارت نہیں ہے، وہ کھانا بناتا ہے اور بیچتا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہ ہم مثال دیں ہوٹلز کی، ریسٹورانوں کی، تو وہاں پر بھی اس کو سروس انڈسٹری میں چونکہ یہ فال کرتا ہے، تو وہاں پر اگر ہم اس عنوان کو لے لیں کہ مضاربت صرف تجارت میں جائز ہے تو ان امور میں آپ مضاربت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا. تو مضاربت ہم پاکستان میں جو اسلامک بینکس ہیں یہ لائبلٹی سائڈ پر کرتے ہیں. جب ڈپازٹ کسی سے لیتے ہیں تو مضاربت کی بنیاد پر ہم لیتے ہیں. اس میں جو کھاتے دار ہوتا ہے جو ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے یا ہمارے پاس کسی کچھ عرصے کے لیے فکس کرتا ہے تو وہ رب المال تصور ہوتا ہے. اور جو بینک ہے وہ کیا تصور ہوگا؟ مضارب. بینک نے سرمایہ لیا ہے اور بینک اس سرمایہ کو آگے انویسٹ کرے گا. اب وہ کہاں انویسٹ کرتا ہے اس پر ہم آئیں گے. فی الحال اس عنوان کو لے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس مضاربت کی بنیاد پر پیسہ رکھوا رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں، بینکس اپنے کلائنٹ سے یہ کہتا ہے، جو کہ ہمارے اکاؤنٹ اوپننگ فارم میں اور دیگر جو ہماری ویب سائٹس ہیں بڑا کلیئرلی لکھا ہوتا ہے. جیسے ہمارے بینک میں یہ ہے کہ 50% رب المال کا ہوگا، 50% مضارب کا ہوگا. اب وہ منافع کتنا ہے مجھے آج نہیں معلوم. اسی لیے اسلامک بینکس آپ کو کبھی بھی اس وقت اگر آپ جائیں آپ یہ پوچھیں کہ میں اتنا سرمایہ دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ مجھے کتنا منافع ملے گا، تو اسلامک بینکس آپ کو قطعی طور پر نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کو انتظار کرنا ہے مہینے کا. جب ایک ماہ کے بعد ہم انزاز کرتے ہیں، لیکویڈیٹ کرتے ہیں اپنے اس کو مضاربت کا جو پول ہے ہمارے پاس، اس کو جب ایک مہینے کے بعد ہم انزاز یا لیکویڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد جا کر پروفٹ کا تعین ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا ریٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب اس طرح سے ہمارے پاس مضاربت میں پیسہ آتا ہے تو وہ ایک پول میں جاتا ہے. اس پول کو بینکس آگے انویسٹ کرتے ہیں مختلف عقود میں. جیسے ہمارا انشاءاللہ آگے چل کے عرض کروں گا مرابحہ، ہم آگے اجارہ دیتے ہیں، ہم آگے مشارکت کرتے ہیں، آگے مضاربت بھی کر سکتے ہیں، ہم سلم کرتے ہیں، استثناء کرتے ہیں. مختلف عقود ہیں جن کے ذریعے بینک بزنس کرتا ہے اور ہونے والا منافع اپنے کھاتے داروں کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. جبکہ دوسری طرف ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ایران میں اسلامی بینکاری کی ابتدا ہوئی اوائل انقلاب اسلامی میں، تو وہاں پر بات یہ ہوئی، وہاں پر ڈیبیٹ اس بات پر ہوئی کہ بینکوں میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ آپ کی نالج میں یقیناً ہوگا، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، ایک سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اگر میں تھوڑی وضاحت کر دوں، وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے جس پر کوئی منافع نہیں ملتا، اس میں بس آپ پیسہ رکھتے ہیں اور جب چاہے آپ وڈرا کر لیں. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی پیسہ نہیں ملتا. شرعی نقطہ نگاہ سے اس کرنٹ اکاؤنٹ کی تکییف قرض کی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کوئی اور عنوان نہیں دے سکتے. امانت کا عنوان دیں گے تو امانت میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. شرعی طور پر آپ اس کو استعمال نہیں. اگر آپ استعمال کریں گے تو ضمان بھی آپ پر ہوگا. اگر میں آپ کو کوئی چیز امانتاً دوں اور آپ اس کو استعمال کر لیں تو اب اس کا ضمان آپ پر ہوگا. اب وہ اگر ید امانی جس کو کہتا ہے، ید امانی سے ید ضمان میں چلا جاتا ہے. جب تک امانت تھی تو کسی بھی قسم کے نقصان یا کسی بھی قسم کی اس کی صورت میں ایسٹ ڈسٹرائے ہو جائے، کوئی جو مال دیا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کی ذمہ داری امین پر نہیں ہوتی. لیس علی الامین الا الیمین، جو کہ ایک مشہور قاعدہ. جبکہ دوسری طرف اگر وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس صورت میں ضمان اس کے اوپر چلا جاتا ہے. چونکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بینک اس فنڈ کو یوٹیلائز کرتا ہے تو اس کی شرعی تکیف بنتی ہے قرض کی. اور یہی بات آیت اللہ اسحاق فیاض نے اپنی ان کی کتاب ہے بینک پر، اس پہ بھی انہوں نے واضح طور پر کہا. شہید باقر الصدر نے بھی البانک العربوی فی الاسلام میں یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی گئی. دوسری طرف جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، اوائل انقلاب میں اس پر بحث ہوئی. چونکہ مضاربت کا میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں معروف نظریہ کہ تجارت کے علاوہ جائز نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر ایرانیوں نے اس کی جو کہتے ہیں اس کا متبادل پیش کیا، وہ قرض الحسنہ کے طور پر کیا. قرض الحسنہ کے طور پر اس طرح سے کیا، انہوں نے کہا کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیں میرے پاس، جس کو صندوق قرض الحسنہ کہتے ہیں، وہ کھلوا لیں. آپ کو ترغیب دینے کے لیے کہ آپ رکھوائیں، دو انہوں نے ترغیبات رکھی. ایک تو یہ کہا کہ آپ جو ہمارے پاس قرض الحسنہ میں رکھیں گے تو اس سے ہم آگے قرض الحسنہ دیں گے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرض دینا ثواب کا کام ہے، خاص طور پر قرض الحسنہ جس پر کوئی آپ منافع نہیں لیتے، یہ ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ آپ کے ان پیسوں سے میں آگے قرض الحسنہ ہی دوں گا،
لہٰذا آپ کو میں نے ایک اخروی ترغیب دے دی اور ساتھ میں ایک مالی ترغیب کے لیے میں نے بینکوں نے یہ کہا کہ آپ کو اس پر کوئی جائزہ کوئی انعام نکلے گا، وڈرال کیا جائے گا، مثلا اس میں قرعہ اندازی ہوگی اور وہ ہماری ثوابدید پہ ہوگا، ہم کب کریں نہ کریں. تو چونکہ یہ مشروط نہیں ہے، اس میں یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا. گو کہ اس پر کافی جس پر کہتے ہیں کہ کافی آوازیں بھی اٹھتی ہیں، لیکن بہرحال مشہور نظریہ یہ ہے کہ چونکہ یہ مشروط نہیں ہے. دیکھیں قرض لے رہا ہوں میں اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سب سے میں نے قرض لیا، میں نے کہا کہ میں قرعہ اندازی کروں گا، کسی کا بھی اس میں نکل آئے تو میں اس کو انعام دوں گا، اور وہ انعام کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کر بھی سکتا ہوں نہیں بھی کر سکتا. تو ہمارے فقہا نے اس کی اجازت اس شرط پہ دی کہ پہلے سے یہ طے نہ ہو، بینک اپنی خوشی سے کرے تو اس کی طرف سے یہ جائز. تو ایران میں اس کے لیے جو آلٹرنیٹ نکالا گیا تھا قرض الحسنہ کا نکالا گیا تھا. لیکن اگر آپ مضاربت کو قبول کر لیں کہ یہ تمام عقود میں جائز ہے تو اس والے ماڈل سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہے جو اس وقت پاکستان میں رائج ہے. ایران میں اس پر کافی تنقید بھی ہوتی ہے. اور دوسری طرف ہمارے ہاں جو ڈپازٹ فکس ہونے کے لیے آتے ہیں وہ بھی مضاربت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ پیسہ لے کے جائیں بینک میں، آپ کہیں کہ 1 سال کے لیے میں فکس کرنا چاہتا ہوں، تو بینکس پاکستان میں مضاربت کریں گے آپ کے ساتھ. لیکن اگر آپ ایران میں جائیں تو وہ آپ کے ساتھ وکالہ کریں گے. تو یہ فرق ہے وکالہ میں اور مضاربت میں. کوئی بہت فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا فرق یہ کہ جب وکالہ کے طور پر آپ کسی کو دیتے ہیں تو وہ اس سے بزنس کرے گا آپ کے بہاف پہ، اور اس کی ایک اجرت طے ہوگی، وکیل کی ایک اجرت طے ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے. مضاربہ کا میں نے آپ کو بتایا کہ مضاربت کس طرح سے ہوتا ہے. دونوں جائز ہیں اور اسلامی دنیا میں دونوں قسم کی اس پر عقود پر عمل کیا جا رہا ہے. اگر آپ عرب کنٹریز میں جائیں تو وہاں پر یہ وکالہ سے بھی استفادہ کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں وکالہ اتنا یوز نہیں ہوتا، زیادہ تر مضاربت یوز ہوتا. تو یہ بات ہو گئی مضاربت کی. اس کے بعد پھر ہم ایک اور چیز ہے جو بینکوں میں استعمال ہوتی ہے جس کو مشارکہ کہتے ہیں. ویسے تو یہ شرکت سے نکلا ہے اور مشارکہ کا لفظ آپ کو فقہی کتب میں نہیں ملے گا. یہ جدید جس کو کہتے ہیں کہ ایک نام دیا گیا مشارکہ، آپ کو فقہی کتب میں شرکت کا لفظ ملے گا. اس میں بینک کے تناظر میں بات کروں تو بینک اور کلائنٹ مل کر کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، مل کر کسی خاص پروجیکٹ کے لیے آپ کا فنڈ لیا، بینک نے اپنا بھی فنڈ اس میں ڈالا، تو یہ مشارکت ہو گئی. آپ کا بھی سرمایہ ہے، اس کا بھی سرمایہ ہے، تو دونوں کا سرمایہ مل کر یہ ایک مشارکت ہو سکتی ہے. اور مشارکت میں بہت سارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے بزنس کیا جائے گا اور منافع تقسیم کیا جائے گا پہلے سے جو تناسب ہمارے درمیان ایگری ہو چکا ہے. تو مضاربت اور مشارکت میں یہ چیز کامن ہے کہ جو منافع ہے وہ ہم پہلے سے طے کریں گے، اور نقصان ہوگا تو ہر شریک اپنے اس پرنسپل کے یا اس سرمایہ کے حساب سے وہ اس نقصان کو برداشت کرے گا. تو شرکت کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، جس میں شرکت الاعمال ہے، شرکت الوجوہ ہے. لیکن شرکت الاعمال اور شرکت الوجوہ امامیہ فقہ کی روح سے جائز نہیں ہے. برادران اہل سنت کے نزدیک شرکت الوجوہ بھی جائز ہے اور شرکت الاعمال بھی جائز ہے. شرکت الاعمال کیا ہے؟ میں ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں کہ دو افراد جو کہ نائی ہیں، یہ آپس میں شرکت کرتے ہیں. ہر بندہ اپنا ایک اوزار لے کے آتا ہے جو اس کی نائی کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ اوزار کو خود لے کے آئے گا اور دونوں محنت کریں گے، دونوں عمل کریں گے، اور جو بھی منافع ہوگا وہ تقسیم کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں شرکت الاعمال، شرکت الابدان بھی کہتے ہیں. 2 الفاظ اس کے رائج ہیں. تو برادران کے ہاں جائز ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہاں پر نزاع ایک ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ سرمایہ کسی کا نہیں ہے، سرمایہ کسی کا نہیں، اور جو منافع ہے اس میں بھی طے نہیں ہے کہ کس نے کتنی محنت کی. ہونا تو یہ چاہیے کہ محنت کے حساب سے آپ اس کو شیئر کریں، لیکن محنت کا کوئی خاص فارمولہ چونکہ نہیں ہے، لہٰذا شرکت الاعمال جائز نہیں ہے. اسی طرح سے ایک شرکت الوجوہ ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی سرمایہ نہیں ہوتا اور میں اور آپ بزنس کرتے ہیں، اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر کوئی بھی سامان ادھار پہ خریدتے ہیں اور فوراً کیش پہ بیچ دیتے ہیں. ادھار پہ خریدتے ہیں، اب ہمیں پیسے دینے نہیں پڑیں گے، ہماری سرمایہ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ادھار پر مال اٹھا رہے ہیں. تو چونکہ ہم ادھار پہ مال اٹھا رہے ہیں تو ہمیں سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس طرح سے جو بے کریں گے اس سے جو منافع ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے. تو شرکت الوجوہ برادران کے ہاں جائز ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں. یہ بات ہوگی مشارکت کی. یہ 2 اقسام ہو گئی. پھر آگے جتنی بھی اقسام ہیں وہ بے کی مختلف اقسام ہیں. مشارکت، مضاربہ اور وکالہ، یہ بینک جب پیسہ لیتے ہیں نارملی وہاں پر استعمال کرتا ہے.
ایک طرف لائبلٹی سائڈ، ہم اپنی بینکنگ کی زبان میں لائبلٹی سائڈ کہتے ہیں. جو آپ میں سے اکاؤنٹنٹ ہیں یا اکاؤنٹنگ سے واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی بیلنس شیٹ میں، کسی بھی کمپنی کی بیلنس شیٹ میں ایک طرف لائبلٹی ہوتی ہے، دوسری طرف ایسٹ ہوتا ہے. تو لائبلٹی وہ ہے جو کہ کمپنی لیتی ہے مختلف لوگوں سے، ٹھیک ہے، جو اس کے سمجھ لیں اس کے اوپر جو دین ہوتا ہے وہ لائبلٹی میں چلا جاتا ہے. تو چونکہ بینک یہاں پر جب ڈپازٹ لیتا ہے تو اس کے اوپر ایک لائبلٹی کھڑی ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ایک دین کھڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو ہم لائبلٹی سائڈ کی پروڈکٹ کہتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو آپ کے ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں، وہ آتے ہیں. بینک کا اثاثہ کیا ہے؟ بینک کا اثاثہ جو آگے وہ فائنینسنگ کرتا ہے وہ بینک کا اثاثہ شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو لائبلٹی سائڈ سے مطلب آپ سمجھ گئے کہ لائبلٹی سائڈ وہ ہے جہاں پر بینک پیسہ لیتا ہے ڈپازٹ سائڈ پر، اور ایسٹ سائڈ وہ ہے جو بینک جہاں پر بینک پیسہ لگاتا ہے. تو یہ جو سائڈ ہے یہ ہم نے کور کر لی، لائبلٹی سائڈ جہاں پر بینک پیسہ لے رہا ہے. اب ہم اس سائڈ پر جاتے ہیں جہاں پر پیسہ لگاتا ہے، جہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ مضاربت کا فنڈ میں لگا رہا ہوں. تو وہاں پر سود کے متبادل کے طور پر اسلامک بینکس مختلف عقود کا استعمال کرتے ہیں، اور اکثر عقود بے پر مشتمل ہے، سیل پر یا خرید و فروخت پر مشتمل. بے کے کچھ اپنے خاص احکامات، مثلا پہلی چیز، وہ چیز اس کی بے ہو سکتی ہے جو موجود ہو، معدوم کی بے جائز نہیں ہے. جو چیز موجود نہیں ہے اس کی بے بھی جائز نہیں ہوگی، اس چیز کا وجود ہونا ضروری ہے، پہلی شرط بے کے. دوسری شرط، اچھا اس میں اور بھی شرائط ہیں جن کی طرف میں جا نہیں رہا، جس میں متعاقدین کی صفات اور وہ آپ بخوبی واقف ہیں، آپ پڑھتے رہے ہوں گے. بس میں ان چیزوں کو جو کہ تھوڑا سا پروڈکٹ سے ریلیٹڈ ہے، ورنہ ہماری جو سیشن ہے بہت لمبا ہو جائے گا، 10-15 منٹ سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، تو میں مختصر ہی رکھوں گا اس کو. تو بے میں ایک اہم شرط ہوگی وہ چیز موجود ہو. دوسری شرط یہ ہوگی کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو، ملکیت میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی ملکیت نہیں ہے، اگر پھر بھی آپ اس کو بیچتے ہیں تو یہ فضولی کہلائے گا، یہ فضولی ہے. اگر وہ اجازت دے دے صاحب مال تو ٹھیک ہے، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو یہ فضولی ہے، اور آپ کا یہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ جائز نہیں ہو. تو دوسری شرط ہوگی کہ آپ کی ملکیت میں ہو. تیسری شرط، آپ کا قبضہ ہو. آپ کا قبضہ ہو، قبضہ اس سینس میں کہ وہ چیز، اس کا رزق آپ کے نام پہ ہو. گو کہ اس میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے مختلف اسکول آف تھاٹس کا. اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ ہر طرح کی بے کے لیے قبضے کی شرط ہے یا چند مخصوص ایگریمنٹس ہیں جن میں یہ ضروری ہے. اور اس کے پیچھے جو حدیث ہے جس میں وہ فرمایا گیا کہ الربح ما لم یضمن، یہ منع کیا گیا ہے. وہ منافع جس میں آپ زمان لیے بغیر، کسی چیز کا زمان لیے بغیر اس کو آگے فروخت کرتے ہیں تو وہ چیز، وہ بے جائز نہیں ہے. الربح ما لم یضمن، یہ حدیث ہے اور ایک فقہی نکتہ بھی ہے. اس پر بیس کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں آپ کا قبضہ نہ ہو اس کو آگے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. دوسری طرف ایک اور حدیث ملتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے پہ پینے والی چیزوں کو جب بھی تم بیچا کرو تو بغیر قبضے کے مت بیچا کرو. تو اس سے ایک یہ تو منطوق ہے، مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ اگر وہ چیز کھائی پی نہ جاتی ہو تو قبضے کے بغیر بیچنا جائز ہو جائے گا. اور کھانا پینا ایک طرح کا سمجھ لیں کہ ہے، ایک نکتہ ہے اس کے حوالے سے، یعنی کھانے پینے کی جو بھی چیز ہوتی ہے یا تو موزون ہوتی ہے یا مکیل ہوتی ہے. جیسے گندم کھائی جاتی ہے تو گندم کو ویٹ کیا جاتا ہے. پرانے زمانوں میں اس کو ناپا بھی جاتا تھا. اگر آپ کبھی دیکھیں سا مد جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہ پیمانے ہوتے تھے مختلف، لیکن جدید دور میں ان کو ویٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ لیکوڈس کی بات کریں تو لیکوڈس کو اس کو ناپا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی برتن ہوتا ہے 1 لیٹر 2 لیٹر اس طرح سے. تو اس حدیث کی روح سے مکیل و موزون کے علاوہ قبضے کے بغیر بیچنا جائز ٹھہرتا ہے، اور یہی امامیہ کا معروف نظریہ ہے. ہم ہر چیز میں قبضے کو شرط نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو مکیل و موزون ہو اس میں قبضہ ہوگا. سیکنڈلی، جہاں پر مرابحہ کیا جائے، جہاں پر ایسی سیل کی جائے، منافع الربح ما لم یضمن والی قاعدے پر عمل کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ منافع اگر سیل اس طرح کی ہو، اس میں آپ جب منافع لے رہے ہوں تو پھر قبضے کے بغیر جائز نہیں ہے. اگر آپ مرابحہ کے بجائے اگر آپ اس پر کریں جس کو بیع التولیہ کہتے ہیں، جس میں آپ جتنے کی پڑتی ہے اتنے ہی میں بیچتے ہیں. بے کی مختلف اقسام بھی ایک قسم ہے مرابحہ، جس میں آپ جو بیچتے ہیں اس کو ایک منافع رکھ کے اور منافع بتا کر
کہ مجھے کاسٹ اتنی پڑی اور اتنا میں اس پر منافع رکھ رہا ہوں اور میں آپ کو بیچ رہا ہوں، یہ مرابحہ کہلاتا ہے. اور اگر میں جتنی کاسٹ پڑی ہے اسی پر بیچوں تو یہ بے تولیہ کہلاتا ہے، اور اگر مجھے جتنی کی پڑی ہے اس سے کم میں بیچوں تو یہ بے وضیعہ کہلاتا ہے. تو بے کی مختلف اقسام ہیں، بے تولیہ، بے مرابحہ اور بے وضیعہ. تو یہ قبضے کا جو قانون ہے وہ احناف کے ہاں ذرا مختلف ہے. احناف یہ ان کے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں قبضہ لازمی ہے، اور یہی رائے امام شافعی کی تھی، شوافی بھی یہی کہتے ہیں، حنابلہ کی یہاں بھی یہ رائے. امام مالک یہاں پر تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے، ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ ہم سے زیادہ ملتا ہے مالکیوں کے ہاں، وہ بھی وہی بات کرتے ہیں جو امام کم و بیش وہی بات کرتا ہے. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بے کی مختلف اس کے احکامات ہیں. تو بے میں نے آپ سے عرض کیا ایک قسم ہو گئی مرابحہ. بینکوں میں مرابحہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. وہ اس طرح سے اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ بینک خود کوئی چیز پہلے خریدے گا، ٹھیک ہے، یا تو بینک خود خریدے گا یا کوئی ایجنٹ بنائے گا خریدنے کے لیے. خود خریدے گا تو بینک کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی نہیں ہے، بینک کے پاس اتنی مہارت نہیں ہے کہ وہ سمجھ سکے کون سی چیز خریدنی ہے کون سی نہیں خریدنی. اور ایک احتمال یہ بھی پایا جا سکتا ہے کہ کلائنٹ بعد میں اعتراض کرے کہ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، آپ کیا لے کے آ گئے، مجھے تو وہ چیز چاہیے تھی. تو اس کے سد باب کے لیے بینکس اسی شخص کو جس کو ہم سے فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے، کلائنٹ کو، اسی کو ہم ایجنٹ بناتے ہیں کہ آپ میرے ایجنٹ کے طور پر خرید لیں. جب وہ خرید لیتا ہے تو بینک کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کے بہاف پہ خرید لیا ہے. تو بینک یہ اندازہ لگاتا ہے مجھے کتنا پڑا، کتنے کا پڑا، تخمینہ کیا ہے، مطلب مجھے کتنے کی کاسٹ پڑی، اس کی خریداری میں کتنی کاسٹ پڑی، اس کی ٹرانسپورٹیشن میں، نقل و حمل میں کتنا مجھے کاسٹ پڑا، ان سب کا ایک حساب کر کے بینک اس پر اپنا ایک منافع رکھ کر آگے بیچتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرابحہ. وہ سیل جس میں منافع رکھ کر کوئی چیز بیچی جائے اور اس میں کاسٹ اور ربح یا فائدہ دونوں ڈسکلوز ہوں، کاسٹ اور پروفٹ دونوں ڈسکلوز ہوں، تو اس کو کہتے ہیں مرابحہ. مرابحہ بینکوں میں بہت وائڈلی یوز ہوتا ہے، اسلامک بینکس میں، خاص طور پر جن کلائنٹس کو کوئی سامان چاہیے، کوئی خام مال چاہیے. خام مال سے مطلب یہ کہ اگر کوئی گارمنٹ فیکٹری ہے تو گارمنٹ بنانے والے کو ظاہر ہے اس کو کپڑا چاہیے ہوگا. فرض کریں کہ وہ جینز بناتا ہے تو اس کو ایک کپڑے کی ضرورت ہے، تو ہم کپڑے کی فائنینس کرتے ہیں. یا کوئی کپڑا بناتا ہے تو اس کو ہم سوتر، جس کو آپ کہتے ہیں یارن کہتے ہیں، تو ہم یارن کے لیے فائنینس کرتے ہیں. تو یارن بینک خود خریدتا ہے اور کلائنٹ کو بیچتا ہے. کلائنٹ ہمارا ایجنٹ ہوتا ہے، ہمارے بہاف پہ خریدتا ہے، بینک کو بتاتا ہے، بینک کا بندہ جاتا ہے وہاں پر انسپیکشن کرتا ہے. اور چونکہ بینک کا وکیل کلائنٹ خود ہوتا ہے لہٰذا اس کا قبضہ بینک کا قبضہ سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ بھی فقہ میں قاعدہ ہے کہ وکیل کا قبضہ اصیل کا قبضہ ہے، جو پرنسپل ہے اس کا بھی قبضہ ہے. تو لہٰذا کلائنٹ ہمارے بہاف پہ جب قبضہ کرتا ہے تو بینک کا بھی قبضہ سمجھا جائے گا. پھر بینک اسی کلائنٹ کو وہ چیز پروفٹ رکھ کر آگے بیچ دے گا. جب اس کو بک جائے گی، جب تک بکا نہیں تھا اس کا ضمان بینک کے اوپر تھا، یعنی اگر کچھ بھی ہو جائے ان ایسٹس کو تو نقصان بینک کا ہے. آگ لگ جائے، نقصان ہو جائے تو بینک اس طرح کے نقصانات اپنے اوپر برداشت کرتا ہے. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں جہاں پر بیچنے سے پہلے، یعنی کلائنٹ کو بیچنے سے پہلے وہ مال ہلاک ہو گیا، آگ لگ گئی، خود ہم نے ان کیسز کو ڈیل کیا. تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہے. بینک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کنونشنل بینکنگ نہیں ہے جہاں پر آپ یہ کہیں کہ میں نے پیسہ دے دیا تو مجھے پیسے کی اجرت چاہیے. ہم وہاں پر ان کو روکتے ہیں. ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے شریعہ کمپلائنس ڈپارٹمنٹ، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم بینک کو روکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی منافع لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ فقط نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے اوپر نہیں. لیکن ہم جب کوئی چیز بیچ دیں گے کلائنٹ کو تو یہ جو زمان ہے میرے اوپر سے ٹرانسفر ہو جائے گا کلائنٹ کو. اب جو بھی نقصان ہے وہ کلائنٹ کے اوپر ہے. لہٰذا بینک تعجیل کرتے ہیں بیچنے میں، کہ جیسے ہی مال ہے ہم فوراً بیچنے کی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے رسک کو بھی میٹیگیٹ کرنا ہے. پھر بعد میں جب وقت مقررہ آتا ہے تو وہ کلائنٹ ہمیں پے آف کرتا ہے. اور اگر وہ دیری کرتا ہے تو اس میں ایک پوائنٹ ہے، بہت اہم نقطہ ہے، چونکہ میں کوئی اس پر اضافہ نہیں لے سکتا کیونکہ یہ دین بن چکا ہے. جب کوئی چیز دین بن جاتی ہے تو میں مہلت کے عوض جب میں کوئی اضافہ لوں تو یہ بھی ربا ہے، لہٰذا میں کوئی اضافہ نہیں لیتا. پرانے زمانوں میں جو اسلامک بینکس تھے 1990s میں، وہ کوئی اس پر منافع نہیں لیتے تو کلائنٹ جان بوجھ کر لیٹ کرتا تھا، جس کی وجہ سے پھر یہ اس زمانے میں جو شریعہ اسکالرز بینکس میں تھے ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا ایک متبادل یہ پیش کیا کہ آپ کلائنٹ سے پہلے ایک انڈر ٹیکنگ لے لیں
ایک نظر کا ایک سمجھ لیں کہ ایک کلوز ایڈ کریں جس میں یہ کہیں کہ میں مقررہ وقت پر ادا کروں گا، اگر میں ادا نہ کر پایا تو ہر دن کے حساب سے اتنا میں صدقہ کروں گا، ایک صدقے کا التزام کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ بینک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، دیکھیں بینک اگر صدقے کی رقم لیتا ہے تو بینک کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن کلائنٹ مؤدب ہو جائے گا، کلائنٹ ٹائم پہ پے کیا گیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں اگر پے نہ کروں تو یہ مجھے چیریٹی کی مد میں اماؤنٹ دینی پڑے گی۔ گو کہ اس پر بھی کچھ حلقوں سے آواز اٹھتی ہے اور اس کے جواز عدم جواز پر بات ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اسلامک بینکس میں اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا مرابحہ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور پروڈکٹ ہے جس کو ہم مساومہ کہتے ہیں۔ مساومہ اگین بے کی قسم ہے جس میں کاسٹ اور پروفٹ کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اہم نقطہ اس کو آپ جو ہمارے طلاب ہیں میں بطور خاص کہوں گا اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ مساومہ وہ سیل ہے جس میں کاسٹ اور پروفٹ کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں کسی بھی قیمت پر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن جو مشتری ہے، خریدار ہے، اس کو آپ یہ نہیں بتاتے کہ اس میں کاسٹ کتنی ہے اور پروفٹ کتنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آپ ٹھیک ہے آپ اپنا منافع تو رکھتے ہیں ظاہر ہے، لیکن آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے۔ یہ مساومہ ہے۔ بینک اس کو یوز کیسے کرتے ہیں؟ بینک اس طرح سے کرتے ہیں کہ جو فنشڈ گڈز ہے، یعنی کلائنٹ جو مال تیار کرتا ہے وہاں پر ہم مساومہ کریں گے۔ مرابحہ خام مال میں کیا جاتا تھا، مساومہ تیار مال میں کیا جاتا ہے۔ جو مال کسٹمر کا تیار ہے، ابھی بکنے جانے والا ہے، تو کلائنٹ بکنے سے پہلے بینک بکنے سے پہلے اس مال کو خود خرید لیتا ہے۔ اگر 1,00,000 روپے کا مال ہے فرض کر لیتے ہیں، تو بینک اس کو کم میں خریدے گا، 80,000 میں کلائنٹ سے خرید لے گا۔ اس کی قیمت مارکیٹ میں 1,00,000 ہے، بینک اس کو خرید لے گا 80,000۔ ٹھیک ہے، جب خرید لے گا تو بینک اسی کو ہی اپنا ایجنٹ مقرر کرے گا تاکہ یہ مال مارکیٹ میں بیچ دے۔ چونکہ بینک خود جا کر بیچ نہیں سکتا۔ بینک کے ساتھ ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے، اس میں کافی لیگل ہی چیز بھی آتی ہے جہاں پر بینک خود کسی تجارت میں انوالو بذات خود نہیں ہو سکتا، کافی لیگل کلوزز ہے جو بینک کو روکتی ہیں، تو لہٰذا بینک کی مجبوری ہے کہ کسی کو ایجنٹ نامینیٹ کرے۔ تو ہم بہتر یہ سمجھتے ہیں کہ کلائنٹ کو ہی اپنا ایجنٹ بنائے، اپنا وکیل بنائے، تاکہ وہ اس کو بیچے۔ جب وہ بکے گا تو یہ ظاہر ہے 1,00,000 میں بکے گا، کیونکہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 1,00,000 تھی۔ ٹھیک ہے، بینک نے کسٹمر کو دیے تھے 80,000، 1,00,000 کا بکا تو 20,000 کا منافع بینک کا ہے۔ لیکن بینک کیا کرے گا؟ چونکہ وہ ایجنٹ ہے تو ایجنٹ کو پرفارمنس بونس اور کمیشن بھی بینک دے گا، چونکہ اس نے بطور ایجنٹ بیچا ہے، تو لہٰذا اس میں سے ایک پروفٹ مطلب ایک سمجھ لیں کہ ایک حصہ کلائنٹ کو بطور پرفارمنس بونس دے گا۔ تو یہ مساومہ کا ایک طریقہ کار ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور ٹرانزیکشن ہے جس کو استثناء کہتے ہیں۔ یہ صنعاء سے نکلا ہے، باب استفعال، استثناء۔ استثناء اکثر لوگ اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، وہ ایکسیپشن والا استثناء سمجھتے ہیں جس میں استثناء دیا جاتا ہے کسی چیز کو، حالانکہ بہت بڑے بڑے اسلامک بینکرز ہیں جن کو استثناء شاید لکھنا نہ آئے۔ یہ استثناء الف سین تے صاد نون الف عین صنعاء سے نکلا ہے۔ استثناء یہ مینوفیکچرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس پروڈکٹ میں اچھا اس کا میں ایک تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آپ کو کسی بھی فقہ کی کتاب میں استثناء نہیں ملے گا۔ اگر آپ لمعہ اٹھا کے دیکھیں، کہیں پر بھی دیکھیں، تو استثناء امامیہ کے ہاں رائج نہیں رہا، کیونکہ اس میں سب سے بڑا اشکال ہے وہ یہ کہ جو مبیع ہے وہ ایٹ دا ٹائم آف سیل موجود نہیں ہے۔ استثناء یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آرڈر دیتے ہیں کچھ بنانے کے لیے، تو جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے جب میں آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہا ہوں، تو ایک یہ اشکال آتا ہے۔ پھر دوسرا اشکال یہ آتا ہے کہ یہاں پر جو مبیع ہے مسمن وہ بھی ڈیفرڈ ہے، اور جو پیمنٹ ہے جو اس کی قیمت میں ادا کروں گا پرائس یا سمن وہ بھی ڈیفرڈ ہے، تو بیع الکالی بالکالی کا ایک مسئلہ اس میں آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے امامیہ فقہ کے نزدیک، اور چونکہ یہ معاملہ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ سلم کی طرف زیادہ، سلف کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ سلف بھی اسی طرح کا ایک ڈیفرڈ معاملہ ہے جس میں کوئی چیز آپ کو بعد میں دی جائے گی لیکن قیمت آج یکمشت ادا کر دی جائے گی۔ فقہی حکم یہاں پر سلم کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس کا آپ آرڈر دے رہے ہو ابھی یکمشت ادائیگی ضروری ہے، تاکہ بیع الکالی بالکالی کا جو اشکال ہے وہ نہ آئے، ابھی اسی وقت پیمنٹ کر دی جائے، سبجیکٹ میٹر بھلے بعد میں آئے۔ یہ سلم ہے۔ ہم لوگ سلم پر زور دیتے تھے اور استثناء کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ ہم میکسیمم یہ ہوتا تھا، آج بھی بعض فقہا کا یہاں پر فتویٰ آیت اللہ مکارم شیرازی کا جو اس استثناء پہ نظریہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ استثناء کرتے ہیں
تو جو آرڈر دیا ہے یہ مواعدہ ہے، یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ اس کی طرف سے وعدہ ہے کہ بنا کے آپ کو دے گا، اور آپ کی طرف سے وعدہ ہے کہ آپ اس کو پیمنٹ کریں گے۔ ابھی کانٹریکٹ نہیں ہوا، ابھی بے منعقد نہیں ہوئی، جب وہ چیز بن کے تیار ہو جائے گی تب یہ بے میں کنورٹ ہو جائے گا، ابھی یہ مواعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارے فقہا استثناء کو عموماً بیان نہیں کرتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ جدید دور میں یہ کافی زیادہ رائج ہے تو اس پر بحث شروع ہوئی، ایران میں اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی۔ سن 2010 میں غالباً ایران نے استثناء کا جو کیا کہتے ہیں لا ہے یا آرڈیننس ہے، اس کو ان کی مجلس نے باقاعدہ قبول کیا۔ اس سے پہلے استثناء کی اجازت ایران میں نہیں تھی، لیکن اس کو بعد میں قبول کیا۔ اور میں نے آپ سے جو شروع میں عرض کیا تھا کہ معاملات زیادہ تر امضائی ہوتے ہیں، غیر توقیفی ہوتے ہیں۔ جب فقہا نے دیکھا کہ اس میں گنجائش بن سکتی ہے، اور ایک عقلانی ایک وہ کانٹریکٹ ہے جس میں عموماً لوگ اس طرح کرتے ہیں، جیسے آپ فرنیچر خریدتے ہیں تو آرڈر دیتے ہیں، کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو آپ آرڈر دیتے ہیں۔ شاید پرانے زمانوں میں یہ رائج نہ ہو، لیکن اس دور میں کافی زیادہ رائج ہے۔ تو اس کی وجہ سے استثناء کو آپ قبول کیا جاتا ہے، جبکہ احناف کو یہ مطلب ان کو ایک سمجھ لیں کہ ان کے علماء نے شروع سے ہی استثناء کو بیان کیا ہوا، تو ان کے یہاں استثناء پر کافی تفصیلی ابحاث ملتی ہیں۔ تو یہ ایک استثناء کا ٹرانزیکشن ہے جہاں پر بینک کسٹمر کو آرڈر دیتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کسٹمر کے پاس کوئی آرڈر پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ آرڈر بینک کے پاس لاتا ہے اور بینک سے فائنینسنگ طلب کرتا ہے۔ بینک کہتا ہے کہ یہ جو آرڈر تمہارے پاس ہے یہ تم میرے لیے بناؤ، یہ آپ میرے لیے بنائیں، اور اس کو آپ نے استثناء کا کانٹریکٹ کر لیا۔ جب وہ چیز بن کے تیار ہو جاتی ہے تو یہ چیز کس کی ہوتی ہے؟ بینک کی ہوتی ہے۔ پھر بینک اسی طرح سے کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بناتا ہے، اور وہ وہی ساری صورت جو مساومہ کی صورت تھی وہی استثناء میں بھی یہ صورت رائج ہے۔ استثناء کے بعد ایک آخری پروڈکٹ جو کہ ہماری بے سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے سلم یا سلف۔ ہماری فقہی کتابوں میں زیادہ تر سلف کا لفظ استعمال ہوا ہے، سلم کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، دونوں رائج ہیں۔ تو سلم میں نے اس میں تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں مستقبل کے لیے، یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیمنٹ لے لو ابھی، اور شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ یہ پیمنٹ 100% ابھی یکمشت ادا کی جائے، اس میں میں کسی حصے کو روک نہیں سکتا، 100% ادائیگی ابھی ہوگی، جبکہ جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ فیوچر میں مجھے فراہم کی جائے گی۔ تو یہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے، اس میں بھی اگین یہی ہوتا ہے، یہ زیادہ تر ایگریکلچر میں بینکس یوز کرتے ہیں کہ جہاں پر فصلیں، جیسے فرض کریں کہ کسی کے پاس چاول کی فصل مطلب تیار ہونی ہے، اس کو ابھی فائنینسنگ چاہیے، کسان کو آج فائنینسنگ چاہیے، پیسے چاہیے، تو بینک جاتا ہے وہاں پر اس کا سروے کرتا ہے، اس کی ایک کھیت کا یا اس کا جو بھی اس کا ایک اندازہ لگاتا ہے کہ بھائی اتنی پروڈکشن ہو سکتی ہے، تو بینک اس کے ساتھ اس کا سلم کرتا ہے، سلف کرتا ہے، اس کی قیمت بینک ابھی دے دے گا، اور وہ یقیناً مارکیٹ سے کم کی ہی قیمت ہوگی کیونکہ وہ چیز ابھی تیار نہیں ہے۔ اگر 1 لاکھ کی چیز ہے تو بینک وہ سلم میں 80,000 میں خرید لے گا، پھر وہ جب تیار ہو جائے گا، فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو بینک کا قبضہ اس پہ ہوگا، پھر بینک اس کو آگے بیچے گا، ظاہر ہے یا تو ایجنٹ بنائے گا یا اسی کلائنٹ کو ہی اپنا ایجنٹ بنائے گا۔ تو یہ سلم کی صورت ہے، بے کی آخری جو اس میں قسم ہے۔ اب ہمارے پاس ایک پروڈکٹ، یہ 2 پروڈکٹس اور رہ گئی ہیں جو کہ لانگ ٹرم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو جتنی بھی فائنینسنگ تھی ہماری شارٹ ٹرم کے لیے تھی، مطلب کسی کو چاہیے 1 سال کے اندر اندر اگر فائنینسنگ چاہیے تو اس کے لیے ہم یہ بے کی جو مختلف صورتیں رائج ہیں وہ ہم کرتے تھے، لیکن جب کسی کو لانگ ٹرم کے لیے چاہیے تو وہاں پر ہم اجارہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسٹ، گھر، گاڑی یا کوئی بھی چیز جس کی ضرورت ہے کلائنٹ کو، یا تو اس کے پاس وہ پہلے سے موجود ہے یا وہ تازہ خرید رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تازہ خریدنے کی صورت میں ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ وہ مال تازہ ہوتا ہے، ہم وہاں پر بینک خود خرید لے گا۔ مثلاً فار ایگزامپل اگر آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کسی اسلامک بینک کے پاس جاتے ہیں، اسلامک بینک پوچھتا ہے آپ کو کون سی گاڑی چاہیے، کون سے ماڈل کی چاہیے، تو بینک وہ گاڑی جو آپ کو مطلوب ہے وہ خود خرید لے گا، آرڈر خود پلیس کرے گا مینوفیکچرر کو یا ڈیلر کو، اور وہ خود خرید لے گا۔ جب وہ چیز آ جائے گی، جب ایسٹ آ جائے گا تو وہ ایسٹ کلائنٹ کو اجارے پہ دی جائے گی، 5 سال کے اجارے پہ، 3 سال کے اجارے پہ، 7 سال کے اجارے پہ دی جائے گی۔ وہ کلائنٹ اس گاڑی کو یوز کرے گا، ظاہر ہے وہ یوز کرے گا، کرے نہ کرے، لیکن اس کو چونکہ تحویل میں دے چکا ہے بینک، لہٰذا بینک اس سے رینٹل یا اس پر کرایہ وصول کرے گا۔ ماہانہ بھی ہو سکتا ہے، 6 ماہ بھی ہو سکتا ہے، 6 ماہ یا سال، کچھ بھی آپ اس پر
رکھ سکتے ہیں اور کلائنٹ آپ کو بینک کو رینٹ پے کرتا جائے گا, کرایہ پے کرتا جائے گا. جب وہ ٹینیور کمپلیٹ ہوگا 5 ایئرس کا, بہت اہم نقطہ ہے, اس کو غور سے سنیے گا, جب یہ تیار ہو جائے گا تو جب یہ جس کو کہتے ہیں کہ ٹینیور ختم ہو جائے گا تو اس وقت چونکہ بینک کو اب گاڑی کی ضرورت نہیں ہے, بینک کا ہی مال ہے لیکن بینک کو ضرورت نہیں ہے, تو بینک ایک علیحدہ ایگریمنٹ کے ذریعے یہ کلائنٹ کو بیچ دے گا. اب ظاہر ہے بینک کلائنٹ کو تو ضرورت ہے, کلائنٹ کو اس لیے ضرورت ہے کیونکہ اس نے تو بینک سے فائنینس اسی لیے لیا تھا کہ مجھے گاڑی ملے گی, تو بینک اس کو ایک الگ ایگریمنٹ کے ذریعے اس کو بیچ دے گا. یہاں پر برادران اہل سنت کے نزدیک چونکہ اگر ہم پہلے سے یہ طے کر لیں کہ 5 سال تک اجارے پہ رہے گا پھر آپ کو بیچ دیا جائے گا, تو وہ کہتے ہیں صفقتانی فی صفقہ کا مسئلہ آتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے اندر 2 کانٹریکٹس کا معاملہ آتا ہے جو کہ جائز نہیں. تو اس روح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بالکل ایک الگ اجارہ کا کانٹریکٹ کریں گے, جو سیل کانٹریکٹ ہوگا وہ ہم فیوچر میں کریں گے. تو یہ رائج ہے. اس میں ایک اور چیز آپ کی کوئز کے حوالے سے بہت اہم ہے کہ اجارہ ان چیزوں کا ہو سکتا ہے کہ جن کو استعمال کرنے سے وہ ختم نہ ہو. کنزیومیبل کا اجارہ نہیں ہو سکتا, مثلا کھانے پینے کی اشیاء کا اجارہ نہیں ہو سکتا, پیسے کا اجارہ نہیں ہو سکتا, گندم کچھ بھی آپ کہیں جو استعمال کرنے سے ختم ہو جاتی ہو اس کا اجارہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ اجارے کی تعریف کریں تو اجارہ فقہی لحاظ سے کسی چیز کی منفعت بیچنے کا نام, آپ اس چیز کی منفعت کو بیچتے ہیں. کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک عین ہوتا ہے اور اس کی ایک منفعت ہوتی ہے. عین وہ جو اصل ایسٹ ہے, اثاثہ ہے, منفعت اس سے حاصل ہونے والا فائدہ ہے منفعت. مثلا کسی گھر میں جو رہائشی گھر ہے اس میں منفعت کیا ہے؟ سکنا, اس میں رہنا, رہائش اختیار کرنا, یہ اس گھر میں رہنے کی منفعت ہے. تو آپ یہ منفعت بیچتے ہیں اجارہ میں, تو لہٰذا اس کے لیے وہ ایسٹ ہونا ضروری ہے جن کی منفعت بیچی جا سکتی ہو, جن کی منفعت سے وہ اصل چیز ختم نہ ہوتی ہو. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اجارہ کے حوالے سے. اب جو آخری پروڈکٹ ہماری بچی ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہے. مشارکت عقد کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم شرکت العقد کہتے ہیں, یا مشارکت کسی اثاثے میں بھی ہو سکتی ہے. میں اور آپ مل کر کوئی ایسٹ جوائنٹلی خرید لیں تو یہ شرکت الملک کہلاتا ہے. کوئی بھی ایسٹ, کوئی بھی اثاثہ میں اور آپ مل کے خریدیں گے تو یہ شرکت الملک ہوگی, کیونکہ اس میں میری بھی اونرشپ ہے اور آپ کی بھی اونرشپ ہے, اور یہ مشاعن ہوگا, یعنی کہ انڈیوائیڈڈ شیئر ہوگا ایک ایک چیز میں, جب تک ہم اس کی تقسیم پر راضی نہ ہو جائے. جب تک تقسیم نہیں ہوگی یہ مشاع ہوگا جس کے ہر ایک ایک ذرے میں دونوں کی ملکیت ہوگی. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کلائنٹ, بینک کا کلائنٹ, کچھ سرمایہ خود لے کے آتا ہے کچھ خریدنے کے لیے. جیسے میں نے آپ کو اجارہ کی گاڑی کی صورت بتائی, یہاں پر کلائنٹ کے پاس اپنے پاس بھی مثلا فرض کریں کہ اگر کوئی گاڑی 20 لاکھ کی ہے تو 10 لاکھ اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے. 10 لاکھ کی کمی ہوگی تو وہ بینک کے پاس آئے گا, تو بینک اس کے ساتھ مشارکت کرے گا شرکت الملک. 10 لاکھ اس سے لے لے گا, 10 لاکھ بینک اپنے شامل کرے گا اور ایسٹ وہ گاڑی خرید لے گا. جب وہ خرید کے آ جائے گی تو 50% کی ملکیت کلائنٹ کی ہوگی, 50% کی ملکیت بینک کی ہوگی. دونوں کی یہاں پر اونرشپ ہے, مشاعن اونرشپ ہے. اب استعمال کرے گا کلائنٹ استعمال کرے گا تو ظاہر ہے وہ بینک کے 50% حصے پر بینک کو کرایہ بھی دے گا, رینٹ بھی دے گا. تو بینک کو وہ کرایہ بھی دے گا اور ساتھ ساتھ بینک کا ایک ایک حصہ وہ خریدتا بھی جائے گا. وہ یہ کرے گا کہ ہر ماہانہ جو اقساط دے رہا ہے اس میں ایک حصہ رینٹ قیمت میں دے گا, ایک حصہ وہ بینک کا حصہ خریدے گا, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, کلائنٹ کی جو ملکیت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور بینک کی ملکیت کم ہوتی چلی جائے گی. اس لیے اس کو شرکت متناقصہ کہتے ہیں, یا انگریزی میں ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں, چونکہ اس میں ملکیت گریجولی گرتی جاتی ہے. اور 5 سال کے بعد کیا ہوگا, جب 5 سال یا 3 سال جب بھی اس کا ٹینیور آپ نے فکس کیا ہے, تو جب بھی یہ 5 سال یا جو ختم ہو جائے گا یہ مقررہ وقت, تو بینک کی جو ملکیت ہے وہ 0% رہ جائے گی اور کلائنٹ کی ملکیت 100% ہو جائے گی. اور یہاں پر ایک الگ سے آپ کو ایگریمنٹ کر کے کلائنٹ کو بیچنا نہیں پڑے گا. اجارہ میں آپ کو ایک الگ سے ایگریمنٹ کر کے بیچنا پڑے گا, ڈیمینشنگ مشارکہ میں الگ سے ایگریمنٹ کر کے آپ کو بیچنا نہیں پڑے گا, خود بخود کلائنٹ کی 100% اونرشپ ہو جائے گی. تو یہ تھی تمام پروڈکٹس. امید ہے زیادہ وقت نہیں لیا ہوگا, کوشش کی تھی میں نے کہ زیادہ سے زیادہ سمرائز کروں, مختصر کروں اپنے مطالب کو.
تو سر کوئی کویشچن لینا ہے یا پھر کوئز؟ اوکے، ایک پوائنٹ رہ گیا، رضوان صاحب نے بہت اچھی مجھے یاد دلایا کہ ٹائم ویلیو آف منی. دیکھیں فائنینس میں ایک تصور ہے، وہ تصور یہ ہے کہ پیسہ بذات خود ایک تولیدی چیز ہے، یعنی پیسہ خود کچھ نہ بھی کرے تو اس کی ایک ویلیو ہے جو بڑھتی جاتی ہے. اس کو فائنینس کی زبان میں ٹائم ویلیو آف منی کہتے ہیں. میں نے بہت آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا. تو اس فکر کی روح سے آپ جب بھی کسی کو کوئی قرضہ دیں یا جب بھی آپ آؤٹ آف پاکٹ ہوں، یعنی اپنی جیب سے کوئی چیز نکالیں، تو یہ ٹائم ویلیو آف منی خود بخود ٹریگر کرے گا، خود بخود آپ کو اس پر اضافہ لینا چاہیے. مثلا میں نے فرض کریں کہ آپ کو 1,00,000 روپے قرضہ دیا 1 سال کے لیے، تو 1 سال تک اس کی ایک ویلیو ہے جو کہ مجھے لینی چاہیے آپ سے. اس کو کہتے ہیں ٹائم ویلیو آف منی. وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کی ویلیو بڑھتی ہے. یہ فائنانس کا کنسیپٹ ہے، جدید فائنانس کا کنسیپٹ ہے، اور جدید معاشی نظام اسی پر استوار ہے، اسی پر کھڑا ہے. جو اگر ہم بات کریں کیپٹلزم کی تو اس میں سود کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو. یہ سسٹم ایک بڑا ایشو سر یہ بھی ہے، جو اسٹیٹ بینک کے ہمارے ساتھی ہیں بخوبی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اپنی بینکنگ سسٹم کو پاک کریں، انفرادی طور پر ہم بہت ہی زیادہ شریعہ کمپلائنٹ ہو بھی جائیں، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے اس کو بھی دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اس میں بھی بڑی خامیاں ہیں جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی خامی یہ ٹائم ویلیو آف منی کی ہے. شرعی نقطہ نگاہ سے پیسہ بذات خود کوئی تولیدی چیز نہیں ہے، پیسہ بانجھ ہے. ارسطو کا بھی، قدیم زمانے کے جو یونانی ہیں ان کا بھی یہ نظریہ تھا کہ پیسہ بانجھ ہے. بانجھ سے مطلب یہ کہ خود بخود کوئی چیز تولید نہیں کر سکتا جب تک آپ اس کو کہیں پر لگائیں گے نہیں. اسلام ٹائم ویلیو آف منی کو تسلیم نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ اس کو پروڈکٹیو چیز میں نہیں لگائیں گے اور وہ ویلیو خود اپنی کھینچے گا. یہ فکس بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ 15%، 20% فکس. یہ جو اس سے منافع ہوگا ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو جائے. تو ٹائم ویلیو آف منی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے.